الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله
عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے. اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد، محترم دوستوں، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل سب تعظیم و سب اکرام، میری محترمہ محترمہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے مختلف جگہوں سے چند آیات بینات تلاوت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی کچھ ارشادات عالیہ آپ کے سامنے پڑھے. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہگار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عرض کرنے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ کئی دنوں سے ایک ہی بات کے تحت عنوان اور بیان ہو رہا ہے، اور وہ ہے کہ معراج شریف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفے تحائف ملے، ان میں سے کچھ کا ذکر خیر تو ہو گیا. آج بھی انہی تحفوں میں سے سب سے اعلیٰ تحفہ، سب سے نرالا تحفہ، لا ریب اور بے عیب تحفہ، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، آج اسی کے متعلق انشاءاللہ کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حضور کے ہر تحفے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. قرآن مجید بڑی عظمت والی، شان والی کتاب ہے. قرآن مجید والی نعمت بھی بڑی عظمت والی نعمت ہے. جس بندے نے اس کتاب کریم کو، قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، وہ یوں سمجھ لے کہ اللہ کے ایک ذاتی کلام کو محفوظ کیا ہے. بجائے اس کے کہ میں آپ کو لمبی چوڑی تمہید باندھ کر پھر گزارش کروں کہ قرآن کریم کی یہ عظمت ہے، قرآن کریم کا یہ مقام اور یہ شان ہے، ایک ہی بات آپ حضرات سمجھیں. اللہ پاک نے زمین و آسمان بنائے، اللہ پاک نے چاند سورج ستارے بنائے، اللہ پاک نے حجر و شجر بنائے، بر و بحر بنائے، انسان بنائے، حیوان بنائے، نباتات بنائے، جمادات پیدا فرمائے، انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، فرشتوں کو وجود بخشا. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری کی ساری اعلیٰ چیزیں ہیں. سب کی شان، سب کا مقام اپنی اپنی جگہ پر، سب کی شان بہت ہی زیادہ ہے. لیکن ایک ہی بات ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، عرش و کرسی ہو گئی، آسمان و زمین ہو گئی، انبیاء و رسولوں کا وجود مبارک ہو گیا، انسانوں اور فرشتوں کا پیدا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان کا خالق ہے. مگر جب قرآن کریم کی باری آئی تو قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذاتی کلام ہے. قرآن کریم اللہ کی ایک صفت ہے. اس لیے جو بچے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں جگہ دیتے ہیں اور اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، وہ سمجھے کہ وہ اللہ کی ایک صفت کو
محفوظ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ ایک مثال کے طور پر ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ میں گاڑی پہ سفر کر رہا تھا، اسی گاڑی کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جس نے اپنی گود میں ایک کتاب کھولی ہوئی ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ غور و خوف کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ یہ آدمی کہتا ہے جب میں قریب گیا، دیکھو میاں یہ کیا چیز پڑھ رہا ہے۔ اب یہ محدث تھے، یہ مفسر تھے، یہ مصنف تھے، فرماتے ہیں جب میں نے اس کی گود والی کتاب دیکھی تو وہ کتاب لکھی ہوئی میری تھی، میری تصنیف کردہ کتاب وہ آدمی پڑھ رہا تھا۔ اب یہ مصنف صاحب فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ میری ہی کتاب کو بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ اس کا مطالعہ کر رہا ہے، میرا دل کرتا تھا کہ جا کر اس بندے کے ہاتھوں کا بوسہ دے دوں، میرا دل چاہتا تھا کہ جا کر اس بندے کے ہونٹ چوم لوں، میرا دل چاہتا تھا کہ جا کر اس بندے کی پیشانی کا بوسہ لوں۔ کیوں؟ کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بندہ میری کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ اب مثال دینے والے مثال بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ایک دنیا دار کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، پھر آپ اور میں خود اندازہ لگائیں جب ہم اس قرآن کریم کو پڑھیں گے، جب ہم اس قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرمائیں گے تو خود خالق کائنات کتنا خوش ہوگا، خود پروردگار عالم کتنی خوشی محسوس کر رہا ہوگا کہ میرے بندے نے میری کتاب کو اور قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ بھی کر رہا ہے اور تلاوت بھی کر رہا ہے۔ اللہ میاں کتنا خوش ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس قرآن کریم کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج گھر گھر کے اندر قرآن کریم ہے، لیکن جیسے میں نے شعر پڑھا نا، 100 بار پڑھ چکا ہے دیوان فرید کو، غافل کبھی پڑھا ہے قرآن مجید کو۔ آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے، آج ہمارا یہ وقت آ گیا ہے، قرآن کریم الماری کے اندر محفوظ ہوگا، ایک کی بجائے 10 غلافوں کے اندر بند ہوگا، لیکن کبھی تجھے اور مجھے فرصت نہیں ملتی کہ ہم اس کا دیدار بھی کر لیں، ہم قرآن کریم کو کھول کر اس کی زیارت بھی کر لیں اور اس کی تلاوت بھی کر لیں۔ اللہ ہم سب کو اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں نے کئی مثالیں دی۔ ایک محدث اپنے حلقہ درس کے اندر بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے، سبق پڑھاتے پڑھاتے کہتے ہیں بیٹا آج جو آپ کو میں ایک قرآن کریم کی آیت سکھلا رہا ہوں، آج جو میں آپ کو حدیث کی ایک حدیث پڑھا رہا ہوں، فقہ کا ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں، بیٹا یاد رکھنا اس مسئلے کی قیمت دنیا و مافیہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ بیٹا اتنا قیمتی اور اہم مسئلہ ہے کہ دنیا اور دنیا میں جتنے بھی خزانے ہیں وہ سارے مل کر بھی اس ایک قرآن کریم کی آیت کا عوض اور بدلہ نہیں بن سکتے۔ اب طالب علم سن رہے تھے، طلباء نے سنا، چھٹی ہو گئی، ایک طالب علم اس بیچارے کا جوتا ٹوٹا ہوا تھا، جوتا ٹوٹا ہوا تھا تو اس نے کہا چلو مسئلہ تو آ گیا، بڑا اہم مسئلہ، قیمتی مسئلہ، استاد نے علی ہمارے کانوں میں گوشت گزار کی۔ تو اب وہ طالب العلم موچی کے پاس چلا گیا اور موچی کو کہتا ہے کہ موچی صاحب یہ میرا جوتا ٹوٹا ہوا ہے، اس کو گانٹ دو، اس کی سلائی کر دو اور میں اس کے بدلے کے اندر آپ کو ایسا مسئلہ بتاؤں گا کہ جس کی قیمت دنیا سے بھی زیادہ ہے، جس کی قیمت دنیا کے ہر خزانے سے زیادہ ہے، میں آپ کو ایک مسئلہ بتلا دوں گا۔ موچی کا کم عقل تھا، جاہل تھا، اس نے کہا کہ بھائی اگر پیسے ہیں تو جوتا گانٹ دوں گا، اگر پیسے نہیں مجھے مسئلے کی ضرورت نہیں ہے، چلا مسئلہ نہیں سنتا، چلا جا پیسے ہیں تو دے دے، آپ کا جوتا تیار بنا دوں گا۔ اب طالب علم بڑا پریشان،
کہ پتہ نہیں استاد جی نے ہمارے ساتھ گپ شپ کیا، مذاق کیا، استاد جی نے کہا کہ اربوں کروڑوں اس کی قیمت ہے اور یہاں پر تو 2 ٹاکے بھی موچی نہیں لگا کر دے رہا۔ طالب علم پھر واپس آ گیا، استاد جی موچی کے پاس گیا، اسے مسئلے کے متعلق بھی بتلایا، اس نے تو مجھے 2 ٹانکے بھی لگا کر نہیں دیے۔ اب استاد بھی سمجھ گیا کہ اس بچے کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، میرے اس عزیز، میرے اس طالب العلم کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اس استاد نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک ہیرا نکال کر دے دیا، ہیرا نکال کر دے دیا کہ بیٹا جاؤ، یہ ہیرا لے کر جاؤ، سبزی کی دکان پہ چلے جاؤ، وہاں سے یومیہ سبزی، آلو، پیاز، ٹماٹر، مرچ وغیرہ جو بھی ضروریات ہے، دکاندار کے پاس جو اسے کہو کہ یہ پتھر لے لو اور مجھے اس کے بدلے کے اندر سبزی دے دو، اگر یہاں پر نہ ملے تو پھر سبزی منڈی چلے جانا۔ اب وہ طالب العلم 2، 3، 4 دکانوں پہ سبزی منڈی بھی چلا گیا، جس کو بھی کہتا ہے کہ بھائی یہ پتھر لے لو اور مجھے دینا اتنا پیاز، آلو، ٹماٹر، جو چیز بھی ہے سبزی مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا بڑا تو بے وقوف ہے، پاگل ہے تو، بھلا پتھر کے بدلے میں بھی سبزی ملتی ہے۔ اب وہ طالب علم اور پریشان ہو گیا کہ پہلی مرتبہ موچی سے بے عزتی ہوئی، اب دکاندار سبزی والے نے بے عزتی کر دی۔ پھر واپس آیا، استاد جی سبزی بھی کسی نے نہیں دی، ساروں نے جنم جو دھو کہا، ساروں نے بھگا دیا۔ استاد نے کہا کہ بیٹا اب یہی پتھر لے کر زرگر کے پاس چلے جاؤ، اب یہی پتھر لے کر سنار کے پاس چلے جاؤ، سراف کے پاس چلے جاؤ، جوہری کے پاس چلے جاؤ۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب یہ لڑکا طالب العلم وہ پتھر، وہ ہیرا جوہری کے پاس لے کر گیا اور کیا کر کہتا ہے کہ جوہری، زرگر، اے سنار، مجھے اس پتھر کی ذرا قیمت بتلا دو کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی۔ اب جب اس جوہری نے اس پتھر کو دیکھا، وہ پتھر نہیں تھا، وہ ہیرا جوہر تھا۔ وہ جوہری کہنے لگا کہ اے بچے، اگر یہ پوری مارکیٹ بھی مل جائے پھر بھی اس کی پتھر کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اے طالب العلم، یہ کوئی پتھر نہیں ہے، یہ ہیرا اور جوہر ہے، قیمتی موتی ہے، اس کی قیمت اس وقت صرف اور صرف ملک کا بادشاہ تو ادا کر سکتا ہے، بادشاہ کے سوا اس ہیرے کی قیمت کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اب وہ لڑکا واپس آیا، استاد کے سامنے پیٹ باتیں کی، استاد جی اس کی تو بڑی قیمت لگی۔ تو استاد نے کہا کہ بیٹا مسئلہ جو میں نے تجھے سمجھایا تھا، اب تو موچی کے پاس گیا، موچی کو کیا پتا، تو سبزی منڈی میں گیا، سبزی منڈی والے کو کیا پتا، اب تو جوہری کے پاس گیا۔ ہر چیز کا اپنا فن ہوتا ہے، ہر چیز کی اپنی قدر ہوتی ہے۔ انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووہ، بیٹا قدر والی چیز کو قدر والے ہی لوگ پہچانتے ہیں۔ دیکھ یہ پتھر سبزی بڑھنے والے نے پھینک دیا، یہ پتھر دکاندار نے واپس کر دیا، لیکن جوہری نے اس کی قیمت ادا۔ اس لیے تو کہتے ہیں قدر زرزر گر بداند، قدر زرزر گر بداند، قدر جوہر جوہری۔ فرمایا کہ جوہر کی قیمت کو جوہری جانتا ہے، سونے کی قیمت کو سونا والا ہی جانتا ہے، چاندی کی قیمت کو زرگر ہی جانتا ہے، ہر ایرا غیرہ ان چیزوں کو نہیں جانتا۔ جیسے ہیرے کی قیمت کو ہیرے والے جانتے ہیں، اسی طرح خدا کی قسم قرآن کی قیمت، قرآن پڑھنے والوں کی قیمت کو بھی وہ لوگ جانتے ہیں۔ اس کی قیمت یا اللہ جانتے ہیں، اس کی قیمت یا انبیاء جانتے ہیں، اس کی قیمت یا علماء صالحین جانتے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ میاں فرماتے ہیں قرآن کریم کو نازل بھی ہم نے کیا، اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔
آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، بے شک وہ دل، بے شک وہ انسان، بے شک وہ آدمی، فرمایا کہ جس کے دل کے اندر ذرہ بھر بھی قرآن نہیں، جس کے دل کے اندر ایک آیت قرآن کریم بھی نہیں، جس کے دل کے اندر حضور کا فرمان نہیں، اللہ کے نبی وہ گھر وہ دل کیسا، اللہ کے نبی وہ گھر وہ آدمی کیسا، آمنہ کے لال فرماتے کل بیت الخراب، وہ ویران گھر کی طرح ہے، جیسے ایک بہت بڑی کوٹھی ہو، اعلیٰ اور نرالا کوٹھی ہو، عمدہ کوٹھی ہو، کروڑوں کا بنگلہ ہو، مگر وہاں پہ رہنے والا کوئی نہ ہو، باہر تالا لگا ہوا ہو، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میاں یہ کوٹھی بڑی اچھی ہے، ہر بندہ یہی کہے گا میاں یہ کوٹھی ویران ہے، میاں یہ بنگلہ ویران ہے، یہاں پر رہنے والا کوئی نہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ بندہ جس کے سینے میں میرا قرآن نہیں، رب کا قرآن نہیں، وہ دل بھی ایسے ویران ہے، اس دل کا رہنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ آمنہ کے لال فرماتے ہیں ان للہ آلین من الناس، لوگوں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے گھر کے بندے ہیں، جو اللہ کا اہل بھی شمار ہوتے ہیں، جو اللہ کے گھر کے رہنے والے بھی شمار ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں قالوا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ کون سے خوش نصیب ہیں جو اللہ کے گھر کے بندے شمار ہوتے ہیں۔ اب سنیں امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ہیں ہم اہل القرآن وہم اہل اللہ وہم خاصتہم، فرمایا کہ وہ قرآن کریم والے بندے ہیں، وہ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے والے بندے ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بندے ہیں، وہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے والے بندے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کریم پڑھنے والے بندے ہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں ہم اہل اللہ، وہ اللہ کے گھر کے بندے ہیں، وہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ اس لیے تجھے اور مجھے بھی چاہیے کہ ہم اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ جوڑیں، ہم اپنی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت لیں، ہم اپنی زندگی کو قرآن کریم کے والا عمل لے آئیں۔ اللہ کرے آج ہم دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں، آج ہم فلسفہ اور انگلش کی کتابیں تو پڑھتے ہیں، لیکن کاش کبھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، ہم قرآن کریم کو پڑھنے والے بن جائیں۔ اس صدی سے پہلے چلے جائیں جب لوگ صبح سویرے کرتے تھے، ابا الگ قرآن پڑھتا تھا، امی جی الگ قرآن کریم اٹھا کر بیٹھی تھی، دادی صاحبہ بھی الگ قرآن کریم تلاوت کرتی تھی، دادا ابو بھی اپنے قرآن کریم کھولا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جس کی برکت یہ ہوتی تھی ایک کمانے والا ہوتا تھا، پورا گھر اس کا اخراجات پورے بھی ہوتے تھے، پورا گھر کھاتا تھا، مگر پھر بھی برکت باقی رہتی تھی۔ جب سے ہم نے قرآن کریم کو پس پشت کر دیا، جب سے ہم نے قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دی، قرآن کریم سے بے رخی اختیار کی، آج دیکھتے ہیں سارا گھر کمانے والا ہوتا ہے مگر پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ اسی قرآن کریم کو نہ پڑھنے کی وجہ سے بے برکتی آ گئی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں رونق کیوں نازل نہیں ہوتی؟ آج 10 کمانے والے ہوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں خیر نہیں ہے، گھر میں رحمت نہیں ہے۔ اور وظیفے پوچھتے ہو، کبھی یہ بھی پوچھا ہے کہ اس کے رحمت والا برکت والا وظیفہ کیا ہے؟ برکت والا وظیفہ لینے کے لیے خدا کی قسم مولوی کے دروازے پہ نہ جاؤ، پیر کے دروازے پہ نہ جاؤ، برکت والا وظیفہ یہ تیرے اور میرے گھر کے اندر ہے۔ اسی قرآن کریم کو ہم پڑھنے والے بن جائیں، پھر دیکھیں اللہ کی زمین
سونے اگلنا شروع کر دے گی، اللہ کے آسمان سے موسلادھار رحمت والی بارش برسنا شروع ہو جائے گی، ہر چیز کی فراوانی ہو جائے گی، لیکن ہوگی اس وقت جب تو اور میں اپنے سینوں میں اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ کئی واقعات ہیں۔ امام عاصم کوفی تابعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے متعلق لکھا ہے، مسجد نبوی کے مدرس ہیں، مسجد نبوی میں قرآن کریم کی تلاوت دے رہے ہیں، کئی ہزار بچوں کے استاد گزرے ہیں۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن شاگردوں نے پوچھا، استاد جی ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو پورا کمرہ، پوری مسجد نبوی کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے، استاد جی آپ کے منہ سے بھی خوشبو آتی ہے، آپ کے جسم سے بھی خوشبو آتی ہے، ذرا ہمیں بھی بتلا دو آپ کون سی لاچی استعمال کرتے ہیں، کون سی لاچی کھاتے ہیں، کون سی چیز ایسی استعمال کرتے ہیں ہر وقت آپ کے منہ سے خوشبو ہی خوشبو نکلتی ہے۔ امام عاصم کوفی تابعی رحمۃ اللہ فرماتے، بیٹا یہ راز کی بات ہے، یہ مخفی بات ہے، کشیدہ راز ہے، اس کو نہ چھیڑو۔ ایک دن گزرا، پھر شاگرد آ گئے، 2 دن گزرے، پھر طلبہ آ گئے، استاد جی ہمیں بتلاؤ۔ جب لڑکوں نے، طلباء نے بار بار اصرار کیا تو امام عاصم کوفی تابعی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہتے ہیں بیٹا میں مسجد نبوی کا مدرس ہوں، ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں، قرآن کریم سے محبت رکھتا ہوں۔ بیٹا ایک رات سویا ہوا تھا، خواب کے اندر، عالم رویا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، عاصم میاں تمہیں قرآن سے محبت ہے، تم ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہو، میرا دل، میں نبوت کا دل یہ چاہتا ہے کہ ذرا اپنے ہونٹ قریب کرو، میں آپ کے ہونٹوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ بیٹا اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں کا بوسہ دیا، بس مجھے پتہ نہیں، اب اس دن سے لے کر ہمیشہ میرے منہ سے ہر وقت خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے، ہر وقت خوشبو ہی خوشبو نکلتی رہتی ہے۔ یہ کس چیز کا صدقہ ہے؟ یہ اسی قرآن کریم کی عظمت ہے، یہ قرآن کریم کی شان اور شوکت ہے۔ جس نے بھی اس کو اپنے سینے میں لگایا، جس نے بھی اس کی تلاوت فرمائی، اللہ پاک اسے دنیا کے اندر بھی قرآن کریم اس کا سفارشی بن جاتا ہے، اور مرنے کے وقت بھی، اور قبر حشر کے اندر بھی، حتیٰ کہ جنت کے اندر بھی یہ قرآن کریم تمہارے ساتھ ساتھ چلے۔ لیکن بات یہ ہے جب ہم دنیا کے اندر اس کی تلاوت کریں گے، جب ہم دنیا کے اندر اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے، دنیا کے اندر اس کی تلاوت ہماری زبانوں پہ ہوگی۔ جب یہ قرآن کریم نازل ہوا، ابھی نازل نہیں ہوا تھا، 2000 سال پہلے، زمین و آسمان کے بننے سے بھی پہلے خود خالق کائنات نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ اللہ پاک نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، سننے والے فرشتے تھے، جب فرشتوں نے کلام قرآن مجید سنا تو فرشتے کہنے لگے، طوبیٰ لأمۃ، طوبیٰ لألسنۃ، طوبیٰ لقلوب، طوبیٰ لأعین۔ اللہ میاں وہ امت خوش نصیب ہوگی جس کے سینے میں، جس کے متعلق تو نے قرآن کریم کو نازل کرنا ہے، وہ امت بڑی خوش نصیب ہوگی۔ اللہ وہ آنکھیں بھی خوش نصیب ہوگی جو اس قرآن کریم کی زیارت کریں گی، وہ کان خوش نصیب ہوں گے جو اس قرآن کریم کی تلاوت سنیں گے، وہ زبانیں خوش نصیب ہوں گی جو اس قرآن کریم کی تلاوت کریں گی۔ عرض کرنے کا مقصد، ابھی قرآن دنیا میں آیا نہیں ہے، ابھی زمین و آسمان کو وجود نہیں بخشا اللہ پاک نے، مگر قرآن کریم کی تلاوت پہلے ہو گئی۔ لیکن آج ہم قرآن کریم کو
پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج حقیقت میں جس قوم سے، جس برادری سے آج ہمارے علماء بھی قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، آج ہمارے حفاظ بھی قرآن کو پڑھ کر رہے ہیں، آج ہمارے بزرگ بھی قرآن کو پس پشت ڈال رہے ہیں، عوام کی تو بات ہی نہیں۔ جب میں تلاوت نہیں کروں گا تو پھر میری اولاد کیسے تلاوت کرے؟ جب گھر کے اندر بوڑھا باپ تلاوت نہیں کرے گا تو پھر گھر کے اندر وہ بیٹی، وہ بہو، وہ کیسے تلاوت کرے گی؟ اس لیے آج سے ضرورت ہے اس چیز کی، اس بات کی کہ ہم سب قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، ہم قرآن کریم کو اپنے سینوں میں رہنے والے بن جائیں، وگرنہ وہ وقت دور نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ہیں، اگر قرآن تمہاری زندگی میں سے نکل گیا، جب تک یہ قرآن ہے اس وقت تک فرمایا کہ زمین و آسمان کے یہ سارا نظام ہے، جب یہ قرآن دنیا سے ختم ہو جائے گا زمین و آسمان کا نظام بھی ختم کر یہ شکر کرو، یہ ہمارے مساجد مدارس یہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ آج ہمارے مدارس آباد ہیں، اگر مدارس آباد نہ ہو تو پھر کب کے ہم جو ہے نا بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے، پھر کب کے ہم جو ہے نا ذلیل اور رسوا ہو چکے ہوتے۔ لیکن یہ انہی کا صدقہ ہے، یہ صبح سویرے جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جس کی برکت سے اللہ پاک آیا ہوا عذاب بھی واپس لے گئے۔ پروردگار عالم نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے حفاظ، قراء، علماء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء، عام لوگ بھی جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اب یوں نہ سمجھے ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، بلکہ یوں سمجھے ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، ہماری گفتگو اللہ میاں سن بھی رہے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ میاں ہم کلام بھی ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جب بچہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہے، آپ نے بچے کو مدرسے میں بھیجا، بیٹا جاؤ قاری صاحب کے پاس قرآن کریم کی تلاوت سنو، قرآن کریم پڑھ کر آؤ۔ فرمایا کہ جب بچہ مدرسے میں جاتا ہے، استاد اور معلم اور قاری صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے، راما سے آواز آتی ہے، ہم نے بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس قاری صاحب کے گناہ بھی معاف فرما دیے، ہم نے بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس کے والدین کے گناہ بھی معاف فرما دیے، ہم نے بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس بچے کو بھی گناہوں سے محفوظ فرما دیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اب تجھے اور مجھے پتا تو نہیں ہوتا، تو اور میں فرشتوں کو دیکھتے تو نہیں ہے، لیکن حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، تیری میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، زمین و آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، لیکن حضور کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس وقت اللہ کے نورانی فرشتے اس بندے کے ہونٹوں کا بوسہ بھی لے رہے ہوتے ہیں، اس بندے کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے فرشتے اپنے ہاتھ نورانی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میاں یہ تیرے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ہماری دعا ہے کہ اس بندے کی بخشش بھی فرما دے۔ جب طالب العلم قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس وقت اللہ کے نورانی فرشتے ان کے لیے دعا مغفرت بھی کرتے ہیں۔ احادیث کے اندر آتا ہے جب طالب العلم قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس وقت اس میں فرمایا کہ سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیاں وہ بھی طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اس وقت سمندر کی مچھلیاں بھی طالب العلم کے لیے دعا خیر کرتی ہیں۔ اللہ کے نورانی فرشتے اپنے نورانی پر طالب العلم کے پاؤں کے نیچے بچھانے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت ہے، قرآن اور صاحب قرآن کا یہ مقام ہے، مگر آج جتنا ان کی عظمت زیادہ ہے، آج ہماری نظر میں ان کی حقارت بھی ہے۔ آج ہم قرآن پڑھنے والوں کو کتنا
لیکن یاد رکھیں، جیسے میں نے گزارش کی، اللہ میاں کسی بستی پر، کسی علاقے پر اپنا عذاب مسلط کرنا چاہتے ہیں، آسمانی دنیا پر عذاب آ چکا ہوتا ہے، لیکن جب نیچے فرشتے دیکھتے ہیں صبح 4 بجے 5 بجے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی توتلی زبان سے کسی کا سبق سورۃ الرحمن میں ہوتا ہے، کوئی سورۃ یاسین پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی سورۃ مزمل پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی سورۃ ملک پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے ان معصوم بچوں کی تلاوت قرآن سے شرم اور حیا آتی ہے کہ یہ بچے قرآن پڑھ رہے اور میرا عذاب یہاں پر آ جائے، فرشتوں عذاب کو واپس کر دو اور میری رحمت ان بچوں پر اور اس محلے پر عام کر دو۔ اس محلے پر اللہ کا عذاب دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس محلے پر جو ہے نا موسلادھار بارش کی طرح برسے۔ اللہ ہمیں قرآن اور صاحب قرآن والوں کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کن عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولم تکن الخامس، آپ نے فرمایا یا استاد بن جاؤ یا طالب العلم بن جاؤ یا ان سے محبت رکھو، اور فرمایا کہ ان کی بات غور کے ساتھ سنو، ولم تکن الخامس، 5ویں نہ بننا، فرمایا فتولک، نزہۃ المجالس کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، فرمایا 5ویں بنو گے تو ہلاک کر دو گے۔ اب 5واں کون ہے؟ محدثین کرام لکھتے ہیں جو علماء کو بری نظر سے دیکھے گا، جو علماء کا بغض اپنے سینے میں رکھے گا، جو علماء کو، قراء کو، حفاظ کو، طلباء کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، طلباء کے متعلق برا گمان اور عقیدہ رکھے گا، طلباء کے متعلق غیبت گلے شکوے کرے گا، یہی وہ لوگ ہیں ولم تکن الخامس، 5ویں یہی ہیں، فرمایا کہ پھر ان کا حشر یہ ہوگا فتہلک، کی ہلاک کر دیے جائے۔ اللہ ہم سب کو علماء کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نیکوں کے ساتھ رہو گے نیک بن جاؤ گے، بروں کے ساتھ رہو گے برے بن جاؤ گے، اس لیے قرآن والوں کے ساتھ بیٹھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان والوں کے ساتھ بیٹھو، اچھی مجلس میں بیٹھو گے تم بھی اچھے بن جاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہوئے ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ذر سامنے سے گزرے، حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا صحابی ابو ذر تو نہیں گزرے، یہ آپ کے صحابی ابو ذر تو نہیں گزرے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر گزرے ہیں، تم انہیں جانتے ہو؟ اے جبرائیل تم انہیں جانتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام فرمایا لگے اللہ کے نبی خدا کی قسم اتنا فرش والے سے نہیں جانتے جتنا عرش والے جانتے، اتنا انسان انہیں نہیں جانتے جتنا اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے ان کو جانتے۔ آپ نے فرمایا لماذا لا، کہ یہ کس وجہ سے میرے اس صحابی کو اتنا شان اور شوکت ملی ہے؟ جبرائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فبقلبہ وبقالبہ، اس کو 2 چیزوں کی وجہ سے یہ شان مقام ملا ہے، فرمایا کہ ایک تو قلب، ایک تو ان کو اس کے دل کی وجہ سے یہ شان ملا، وبقالبہ، اور دوسرا ان کو اس کے جسم کی وجہ سے اس کو یہ شان ملا۔ قلب کی وجہ سے کیوں شان ملا؟ فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ کم سمجھتے ہیں، عاجزی انکساری کرتے ہیں، اور ویسے بھی یہی ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع کرتا ہے عاجزی انکساری کرتا ہے اللہ اس کو بلند فرماتا ہے۔ ایک تو یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں فلاں میرے سے بڑا، ہر بندہ میرے سے بڑا، سب سے کم میں۔ نمبر 2 وبقالبہ، ابو ذر کا یہ مقام اور یہ شان ہے کہ ہر وقت یہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، سورۃ اخلاص کو ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، اس وجہ سے اللہ پاک نے انہیں یہ مقام دیا کہ فرش والے اتنا ان کو نہیں جانتے جتنا عرش والوں کے ہاں ان کا چرچا ہے، عرش والے ان کی تلاوت سن کر بڑے خوش ہو جاتے ہیں، فرشتے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق انہیں بہت ہی زیادہ جانتے۔ تو قرآن کریم کو جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا قرب الہی نصیب ہوگا، اتنا اللہ کا قرب تمہیں نصیب ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ میاں ہمیں تو قرآن آتا نہیں ہے، چلو یہی حدیث کے تحت جیسے حضرت ابو ذر غفاری کو محبت ہے، سورۃ اخلاص زیادہ ہے، تو سورۃ اخلاص تو ہر آدمی کو آتی ہے، نماز میں ہر بندہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے،
تو فرمایا کہ سورۃ اخلاص کو زیادہ پڑھو۔ مشکاہ شریف کے اندر حدیث ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جس نے 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لی، اللہ اس کے 10 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے جنت میں ایک محل بنا دے۔ جس نے 20 مرتبہ پڑھی 2 محل جنت میں بن گئے، جس نے 30 مرتبہ پڑھی 3 محل جنت میں بن گئے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جو جتنا زیادہ پڑھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کم ہے، اللہ کی رحمت تھوڑی ہے میاں، تم جتنا زیادہ پڑھو گے تمہارے جنت کے اندر اتنے محلات اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے۔ حضرت بلال کا مقام کیا ہے؟ حضرت بلال کی شان بھی یہی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضور واپس آئے نا معراج سے، آپ نے فرمایا بلال میاں کون سی نیکی کرتے ہو کہ جنت کے اندر میں اپنے آگے تمہاری آہٹ اور کس کی ساتھ سن رہا ہوں؟ حضرت بلال نے کیا رسول اللہ تو کوئی نیکی نہیں کرتا، بس یہی ہے کہ جب بے وضو ہو جاؤ تو فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو، 2 رکعت صلاۃ تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ نمبر 2 بس کوشش کرتا ہوں کہ ہر وقت رب کے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہوں، جس کی برکت سے اللہ نے یہ مقام دیا کہ چلتا تو فرش پر ہے لیکن قدموں کی آہٹ اور کس کے ساتھ عرش پہ سے۔ ایک ان کا تعلق تھا، ایک ہمارا تعلق۔ آخری بات، بزرگوں نے ایک مثال لکھی ہے، آج ہمارا قرآن کریم سے کتنی تعلق۔ فرمایا کہ ایک امیر بندہ، ایک بڑا مالدار آدمی، اس کے پاس نئی گاڑی ہے، اب اس نے اپنی نئی گاڑی گھر سے باہر نکالی، موٹر وے پہ آ گیا، بڑے روڈ پہ آ گیا، سی پیک پہ آ گیا، سی پیک پہ آ گیا، جو ہے اس نے 120 کی رفتار میں گاڑی جو ہے نا چلانا شروع کر دی۔ جاتے جاتے آگے کسی نے یوں اشارہ کیا، اب یہ رک گیا، جی کون ہے؟ تو رکنے والے جس نے اشارہ کیا اس نے کہا میں پیسہ ہوں۔ کیا ہوں؟ پیسہ ہوں، پیسہ۔ اچھا تیرا فائدہ کیا ہوگا؟ تو پیسے نے بولا کہ میرے ذریعے تو کار کوٹھی خریدے گا، بنگلے خریدے گا، جائیداد خریدے گا۔ اچھا چلو تیری ضرورت ہے، بیٹھ جا۔ اس کو بٹھایا، آگے پھر چلے 120 کی سپیڈ پہ چلا گیا، آگے پھر کسی نے اشارہ کیا، رک گیا۔ اب رکا، جی تو کون ہے؟ اس نے کہا میں پاؤنڈ ہوں، پاؤنڈ، یہ پیسے سے بھی اوپر۔ تیرا کیا کام ہے؟ اس نے کہا میرے ذریعے تو ہوائی جہاز خریدے گا، میرے ذریعے بڑے بڑے عہدے خریدے گا، جائیدادیں خریدے گا۔ اچھا تیری بھی ضرورت ہے، تو بھی بیٹھ۔ اس کو بھی سوار کر لیا۔ اب آگے گیا، آگے پھر اشارہ ہوا، رک جا۔ رکا تو پھر ہاں کون ہے تو؟ تو پھر یہ کتاب قرآن کریم آیا، میں رب کا قرآن ہوں، مجھے ساتھ لے جا، دنیا میں بھی کام ہوگا، آخرت میں بھی کام ہوگا۔ ادھر سے کاٹن لگا ہوا، ادھر سے پھوٹ پھاتے، معاذ اللہ کہنے لگا تیری ضرورت نہیں، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، ابھی زندگی لمبی پڑی ہے، ابھی تو جوان ہوں، شباب ہے، جوانی ہے، ابھی تیری ضرورت نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جائے۔ تھوڑا آگے گیا، آگے پھر اشارہ ہوا، رک جا۔ رکا، جی کون؟ آپ مولانا اسرائیل علیہ السلام۔ کیا کام ہے؟ روح قبض کرنا۔ اب کہتا ہے کہ تھوڑی سی مہلت اجازت دے دے، پیچھے ایک سواری چھوڑ آیا ہوں، وہ سواری ساتھ لے آتا ہوں، پھر میری روح قبض کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں کہ نہیں، اللہ پاک نے زندگی والی گاڑی میں پیچھے والا گیئر رکھا بھی نہیں، ریورس گیئر زندگی والی گاڑی میں ہے بھی نہیں، اس لیے آپ پیچھے نہیں جا سکتا۔ اب تیری روح یہیں پہ قبض ہوگی۔ آپ کا میں خود اندازہ لگائیں، کوئی بندہ 50 سال کا ہوئے، ہوا کہ میں 20 سال کا کروں گا، کوشش تو ہے نا۔ اور جڑے داڑھی چٹی ہے تو داڑھی کالی کی تھی بہن، یا بات رتی کی تھی بہن، کوشش تو یہ کہ حالی جوان لگوں، لیکن وہ سب کے 20 سال ہے، تو زندگی والی گاڑی میں ریورس گیئر نہیں ہے۔ اس لیے ایک ایک قدم سوچ سمجھ کے رکھو، اپنی زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت لے آؤ، اپنی زندگی قرآن پاک کے ساتھ وابستہ رکھو۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی شان، قرآن پاک کا مقام سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے اولادوں کو بھی حافظ قرآن بنائے، عامل قرآن بنائے، حامل قرآن بنائے۔ اللہ ہم سب کے اولادوں کو دین کا داعی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔